حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آگے حملہ آور ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بددعا ہے ان کے اس موقع پہ۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا، پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی۔ اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے، پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر لٹوا دیا۔ پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال، لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے، جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا۔ یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن کسی شخص کی چند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا۔ اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے، چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور۔ تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے، اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں، نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں، واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے، مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا۔ اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا۔ جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے، آپ کو پتہ ہے، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتہ ہے، سورہ مریم پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا، اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا، پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، اور فتح ہو بھی گئی۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید، حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے، سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے گا، فتح ہو گئی۔ اس کے 3-4 طریقے بخاری میں،
باقی طریق کے اندر نا خالد بن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آ گیا, اللہ نے فتح دے دی. اچھا, اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے. یہ غزوہ موتا تھا, اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن. 9 تلواریں اس جنگ کے اندر. واپس آ گئے. پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر یرموک پہ جا کے کنکلوژن ہوئی نا. یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد بن ولید ہیں, دوسری میں سیف اللہ, اور امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا. اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے حضرت خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بددعا نکلی, اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کی بے نیازی ہے. آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے 4 دانت شہید ہوئے. اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیکس پہ فائز کر دیتے ہیں, بندے نہیں معاف کرتے. اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے سیف اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی. تو بخاری میں خود سیف اللہ لقب عبداللہ ابن عباس نے, کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ میمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کے ہاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھونی ہوئی دب لا کے رکھی. عربی میں دب کہتے ہیں, دال با دب, اردو میں ہم اسے وہ گو, ویسے گو کا لفظ اپروپریٹ نہیں ہے, سانڈا لفظ ہے اصل میں. چھپکلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, حلال ہے کیونکہ یہ سبزی خور ہے. ہاں یہ سبزی خور ہے, عربی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. گو دب کہتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی. دب لا کے رکھی گئی بھنی ہوئی. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں بڑے شوق سے کھانا شروع کیا اور حضور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے, وہ یعنی اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے, میں نہیں کھاتا, یعنی حرام. ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے؟ آپ فرمایا حرام نہیں ہے, مجھے پسند نہیں. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے. یہاں تو کہتے ہیں جس کو کدو پسند نہیں ہے اس کی گردن اتار دو. کہنا نہ ہو, قاضی ابو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا ہے. وہ اللہ نے یعنی اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں نا, کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری, تو اس میں بھی سیف اللہ کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ کو پتا ہے ذوالخویسرہ التمیمی نجدی خبیث جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے. تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں, یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے, وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے. کوئی کلمہ گو تو تھا نا وہ, اس کی نسل سے بھی لوگ پیدا ہوں گے, ان کے خلاف قتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف قتال کیا تھا. تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں. باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے حضرت عمر کے دور کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے. وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے, انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید. جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے.